Assalamu alaikum dear friends, my name is Muhammad Bakir and you are watching 10 in World. فرینڈز، کتابیں روز ازل سے ہی انسان کی ایک ضرورت رہی ہیں۔ لوگوں نے ایک طویل عرصے تک کتابوں سے علم حاصل کیا، کئی کتابیں لکھیں اور کئی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا، اور کتابوں کی بدولت ہی آج انسان دنیا میں اس زمین سے نکل کر چاند اور دوسرے مختلف جگہوں تک اور سمندر میں کئی گہرائیوں تک پہنچ سکا ہے۔ یہ تمام چیزیں کتابوں کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہیں۔ اگرچہ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور دوسری کئی سہولیات ہیں، لیکن یہ تمام سہولیات ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی سہولت کتابوں کے مقابلے میں نہیں آ سکی۔ جہاں یہ کتابیں انسان کو اتنی زیادہ ترقی دیتی ہیں اور اتنا آگے لے کر جاتی ہیں، وہیں دنیا میں کئی ایسی خطرناک اور خوفناک کتابیں بھی ہیں کہ جنہیں پڑھنا انسان کو یا تو گمراہ کر سکتا ہے اور یا موت تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو میں ایسی ہی چند کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کوڈیکس گیگاس بک۔ فرینڈز، اس کتاب کو ایک انتہائی پراسرار تاریخی کتاب مانا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کے مطابق اسے شیطانی بائبل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت سے پراسرار علوم، اشکال، عبارات وغیرہ موجود ہیں جسے بہت سے لوگ عموماً نہیں سمجھ پاتے۔ اس کتاب کے اندر جادو کرنے کے مختلف قسم کے طریقہ کار موجود ہیں۔ یہ کتاب اس وقت مزید پراسرار ہو جاتی ہے جب اس کے اندر موجود شیطان کی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس کے اندر شیطان کی ایک انتہائی بھیانک تصویر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا بھی شیطان ابلیس خود ہی تھا۔ اس نے 160 گدھوں کی کھالوں کے اوپر لکھا۔ اس کتاب کا ایک بڑا حصہ فلکیاتی علوم پر بھی مشتمل ہے۔ اس کتاب کا وزن تقریباً 76 کلو گرام، لمبائی 37 انچ اور چوڑائی 22 انچ ہے۔ یہ اس وقت بھی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ دی مونچ مینول بک۔ فرینڈز، یہ پراسرار کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی ہے، اور دنیا میں دوسری جتنی بھی پراسرار اور جادوئی علوم پر مشتمل کتابیں ہیں ان تمام سے مختلف ہے، کیونکہ دنیا میں لکھی ہوئی باقی تمام کتابوں کے اندر جہاں مختلف قسم کے جادوئی علوم ہیں، وہیں روحانی علوم بھی لکھے گئے ہیں، لیکن یہ کتاب صرف اور صرف کالے جادو کے علوم پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں جنات کو قابو کرنے کے طریقہ کار بھی لکھے گئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلا حصہ انسان کو پاگل کرنا ہے، اسے مکمل طور پر مدہوش کر کے رکھ دینا ہے، جبکہ اس کتاب کے دوسرے حصے میں انسان کو سائیکولوجیکلی کنٹرول کرنا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے طریقہ کار اس کتاب کے دوسرے حصے میں موجود ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں انسان کے ماضی یا مستقبل کے بارے میں جان کر اس کی تمام معلومات کو اکٹھا کرنا اور حاصل کرنے کے طریقہ کار وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ دی سیٹینک بائبل۔ فرینڈز، اس کتاب کو شیطان کی بنیادی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب بھی 4 مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں بدروحوں سے رابطہ کرنے کا طریقہ کار وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی مختلف حصوں میں بھی مختلف جادو کرنے کی طریقہ کار، عملیات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا استعمال بھی انسان کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنا ہے۔ مختلف بدروحوں سے مدد لے کر ایک انسان کی زندگی کو تباہ کرنا یا کسی بھی انسان کو مختلف قسم کی مشکلات میں ڈالنے کے طریقہ کار اس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا، تاہم یہ ایک انتہائی پراسرار کتاب مانی جاتی ہے۔ پائکا ٹرکس۔ فرینڈز، یہ کتاب مختلف قسم کے جادو، منتروں اور عملیات وغیرہ سے بھری پڑی ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق یہ کتاب قدیم عربی کتاب غایۃ الحکمہ سے اخذ کی گئی ہے۔ دراصل یہ کتاب 11ویں صدی عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کے اندر مختلف قسم کے جادو کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں۔ انسانی کھوپڑی، ہڈیوں، خون وغیرہ کے ذریعے اس کتاب کے اندر جادو کرنے کے مختلف طریقہ کار وغیرہ موجود ہیں۔ ایک انسان کو مکمل طور پر نفسیاتی طور پر اپنے کنٹرول میں لینا، اس سے ہر وہ کام کروانا جو اس کے لیے ناممکن ہو، تمام چیزیں اور ایک انسان کی مکمل طور پر زندگی کو تباہ کرنے کے طریقہ کار اس کتاب میں بیان
لی گرینڈ گریمورے۔ فرینڈز، یہ کتاب دنیا کی ایک انتہائی پراسرار اور قدیم کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے پراسرار ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی نہ ہی اسے جلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پانی میں ڈبو کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے اندر مختلف قسم کے جادو کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں۔ یہودیوں کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان کی تحریر ہے۔ جادو کے طریقے جاننے کے لیے اس کتاب میں پہلی شرط ہے کہ آپ آخرت میں ناکام ہوں گے، یعنی آخرت میں ناکامی اس کتاب کو استعمال کرنے کی پہلی شرط ہے۔ اس کتاب میں مختلف جنات کو قبضے میں کرنے کے طریقہ کار، مختلف عملیات، منتر وغیرہ موجود ہیں۔ وائنیچ مینوسکرپٹ۔ فرینڈز، آج تک دنیا میں جتنی بھی قدیم کتابیں ملی ہیں، ماہرین ان کا ایک حصہ تو کم از کم پڑھنے میں اور سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن وائنیچ مینوسکرپٹ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ نہ سمجھ آنے والی تحریر و تصاویر پر مشتمل یہ کتاب انتہائی پراسرار ہے۔ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ اسے کیوں لکھا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ کئی رنگین عبارات اور تصاویر پر مشتمل ہے۔ ابھی تک اس کتاب کے صرف 6 حروف کو سمجھا جا سکا ہے۔ اس کتاب کو ایک طویل عرصے سے سمجھنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا الفاظ ہیں اور ان تصاویر کا کیا مطلب ہے۔ تاہم تصاویر سے تھوڑا بہت یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یقیناً جادوئی علوم اور خلائی معلومات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں لکھی گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ 15ویں 16ویں صدی میں ہی منظر عام پر آئی۔ بک آف سوئگے۔ فرینڈز، یہ کتاب 16ویں صدی عیسوی میں جوہن ڈی نامی ایک شخص کو ملی جو مختلف قسم کے پراسرار عبارات وغیرہ پر مشتمل تھی۔ جوہن ڈی ان مختلف علوم وغیرہ کے بارے میں جانتا تھا اور ان میں ماہر تھا، لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس نے جنات سے رابطے کیے۔ یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کو مکمل طور پر سمجھنے میں وہ ناکام ہوا، تاہم اس نے اپنی پوری زندگی اس کتاب کو سمجھنے میں لگا دی۔ اس کتاب کے ملنے کے بعد اپنی زندگی کا بقیہ حصہ اس کتاب کی تحریر کو سمجھنے میں جوہن ڈیپ نے صرف کر دیا۔ جوہن ڈیپ کی موت کے بعد یہ کتاب دوبارہ غائب ہو گئی اور 20ویں صدی عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ اسے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کتاب مختلف جادوئی علوم پر مشتمل ہے۔ تاہم آج تک کوئی بھی شخص اس کتاب کو مکمل طور پر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لنڈا مینوئل بک۔ فرینڈز، اس کتاب کو آریاؤں کی بائبل کا بھی درجہ حاصل ہے۔ جرمن نازیوں کی یہ ایک انتہائی محبوب کتاب تھی اور اس کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ جرمن نازیوں کے مطابق آریا ہی وہ لوگ تھے جو اٹلانٹک میں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جرمن نازی اس کتاب کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے، جبکہ آج کے نازیوں کے مطابق یہ کتاب ایک انتہائی پراسرار کتاب ہے جو مختلف قسم کے جادوئی علوم، منتروں وغیرہ سے بھرپور ہے۔ تاہم اس کی حقیقت کتنی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ کتاب آج تک ایک معمہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کئی صدیاں، شاید مزید بھی لگ جائیں۔ آن دی ریجن آف اسپیشیز۔ فرینڈز، اس کتاب کو انسانی ارتقاء کے بارے میں لکھا گیا ہے اور اس کو لکھنے والے رائٹر کا نام چارلس ڈارون ہے، جنہوں نے آج سے تقریباً 150 سال قبل اس کتاب کو لکھا۔ ان کے مطابق آج سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر انسان موجود نہ تھا تو اس وقت بندر اور دوسرے مختلف جاندار تھے جو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسانوں میں تبدیل ہوئے۔ اس کتاب میں نہ صرف انسان بلکہ دنیا کے دوسرے مختلف جانداروں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، جن کے مطابق آج سے لاکھوں سال قبل ایسا کوئی جاندار موجود نہ تھا، بلکہ دنیا میں ایسے کئی عجیب و غریب جاندار موجود تھے جو آج تبدیل ہو کر دوسرے مختلف جانداروں میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ کتاب اور اس کتاب میں لکھی ہوئی یہ عبارات کس حد تک سچی ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے 2 بڑے گروہوں میں آج بھی یہ کتاب سب سے متنازع کتاب بنی ہوئی ہے، جن میں سے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انسان شروع سے انسان ہی تھے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ارتقاء کے ذریعے انسان بنے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کتاب میں لکھے ہوئے تمام تر شواہد بالکل غلط ہیں، کیونکہ اسلام کے مطابق انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔
فرینڈز ایسی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز میں سے میں نے کچھ کے لنک بھی ٹاپک ڈسکرپشن میں دیے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آئے روز ملتی رہیں گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو دنیا میں موجود پراسرار کتابوں کے بارے میں، کہ جنہیں پڑھنے سے انسان یا تو گمراہ ہو جائے گا اور یا موت تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔